سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لأزواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی ایمان والے لوگوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر نیچے کر لیا کرے چادریں، ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ نہ پہچانی جائے، فَلَا يُؤْذَيْنَ، پس ان کو تکلیف نہ دی جائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر باز نہیں آئیں گے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھاریں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم، ملعونین، ان پر لعنت کی ہوگی، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور مارے جائیں گے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر گئے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی۔ ماقبل احکام بیان کیے جا رہے تھے اور بتایا گیا کہ اگر ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کر لے تو پھر پردے میں طلب کر لیں، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ان سے پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی فہرست بیان کی گئی۔ آج کی آیت مبارکہ میں بھی ایک حکم ہے اور اس کو پردے کا حکم کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ انسانوں کو برائی سے روکنے کا حکم کرتا ہے، اور عمومی طور پر برائی کا جو سبب ہوتا ہے اس سبب سے روکتا ہے، کہیں وہ سبب وجود میں نہ آئے جس کی وجہ سے برائی معاشرے کے اندر وجود میں آ جائے۔ تو بے حیائی اور فحاشی، اور یعنی عمومی طور پر یہ گندی قسم کے افعال کے لیے سبب بن جاتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر چیز وہ بے پردگی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پاکیزہ زیادہ کون ہو سکتی ہیں؟ جس عورت کو اللہ نبی کے ساتھ نسبت ازدواجیت قائم کروا دیں اور نسبت زوجیت میں آنے کے بعد پیغمبر کے ساتھ تعلق ہو، وہ کہیں پر بیکار قسم کی عورت نہیں ہو سکتی۔ اب اتنی اعلیٰ صفات والی عورت، اور پھر نبی کی بیٹیاں و بنات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، نبی کی 4 بیٹیاں اور اعلیٰ درجے کی بیٹیاں، اللہ ان کو خطاب کر کے اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ، اور عام ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دے، یدنین علیہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر نیچے کر لیا کرے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کی یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر،
یعنی پردہ وہ جو اوپر سر کی جانب سے نیچے کی طرف آ جائے اور پورے بدن کو ڈھانپ لے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ نہ پہچانے جائیں. فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے گی. عمومی طور پر جب گھر سے عورت نکلتی ہے اگر وہ بے پردہ ہوگی تو پھر بیکار قسم کے لوگوں کی نظر جب اس پر پڑے گی تو بیکار قسم کے لوگ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تکلیف دی جائے گی ان کو. تو تکلیف سے بچنے کے لیے اچھا یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کر لیں. اور جب پردے کا اہتمام ہوگا تو معاشرے کے اندر برائیوں سے نجات مل جائے گی. اس لیے یہاں سے معلوم ہوتا ہے جس طرح بقیہ بدن کا پردہ ہے تو چہرے کا بھی پردہ ہے، خاص کر جوان عورتوں کے لیے اپنے چہرے کو بھی چھپا کے رکھیں. اور اللہ جل شانہ انسانوں کو بنانے والے وہ انسانوں کے لیے جس حکم کو لاگو کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اس کی حکمت نہیں جانتا. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پہلے اگر کسی سے کچھ کوتاہی ہو چکی ہے اللہ سے معافی مانگے، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. لیکن آئندہ کے لیے چاہیے کہ باپردہ زندگی گزاریں. اور چونکہ معاشرے کے اندر اس زمانے میں جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے منافق قسم کے لوگ جن کے دلوں کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا تھا وہ گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. اور اس طرح کی عام طور پر جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ باہر نکلتی تھی اور لوگ اپنے گھروں سے اپنے کاموں کے لیے بیٹھتے تھے کوئی سودا صرف لانے کے لیے. اب وہ بیچاری جب چلتی رہتی تو ان کو چھیڑتے رہتے. تو اللہ فرماتے ہیں لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافقین باز نہیں آئیں گے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے شہوت کی، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے، ایسے ہی مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبر، اور جی فلاں لوگ جو ہے حملہ کرنے والے، فلاں لوگ چڑھائی کرنے والے، وہ آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور آج بھی معاشرے کے اندر بیجا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو کم سے کم تر بنایا جا رہا ہے. اس لیے آج کا مسلمان جو زیادہ مایوسی کا شکار ہے تو وہ میڈیا کی وجہ سے عمومی طور پر اس طرح کی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے. تو فرمائیں کہ والمرجفون فی لنغرینک بہم، اے نبی ہم آپ ان کے خلاف ابھار دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا، پھر یہ آپ کے کرو پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے الا قلیل، مگر بہت کم. ملعونین، اس طرح کے لوگ اگر باز نہیں آئیں گے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جائے گی. اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے جائیں گے اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کیا جائے گا. اب شریعت میں اس طرح کے بندہ جو کہ معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اس کی سزا یہ مقرر نہیں ہے کہ خامخواہ کو قتل کیا جائے، لیکن قاضی کو اختیار حاصل ہے. شریعت کے اندر کسی جرم پر جو سزا دی جاتی ہے دو طرح کی ہے. ایک کو حدود کہتے ہیں، یہ وہ سزائیں جو شریعت نے مقرر کی. مثال کے طور پر کسی نے چوری کی اور چوری کا مال 10 درہم سے زیادہ تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کسی نے زنا کا ارتکاب کیا، غیر شادی شدہ ہے، اس کو کوڑے لگا دیں گے 100 کوڑے. اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا. کسی نے تہمت لگا دی کسی پر اس کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. تو جن سزاؤں کو شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے اس کو حدود کہتے ہیں. اور جو سزائیں مقرر نہیں ہیں قاضی کو حالات کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے اختیار کیا گیا ہے کہ کسی برائی کا جڑ کاٹ دی جائے. اب اس جڑ کاٹنے کے لیے جو مناسب سزا قاضی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے بعض اوقات قاضی دیکھ لے کہ کسی بندے سے معاشرے کے اندر برائی پھیلتی جا رہی ہے اور گھن پھیلتا جا رہا ہے، وہ اس کو جلا وطن بھی کر سکتا ہے، بعض اوقات اس کو کاٹ بھی سکتا ہے. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلح سے منع فرمایا. کسی بندے کو اس درجے سزا دینا کہ اس کو مارا بھی جائے، اس کے کان بھی کاٹ دیے جائے، ناک بھی کاٹ، اس نے منع فرمایا. اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ اس درجے ظلم کیا تو شریعت کے اندر قصاص میں بس اس کو صرف قتل کیا جائے گا، اس کے ناک اور کان کو نہیں کاٹا جائے گا.
لیکن بعض اوقات لوگوں کو عبرت دلانے کے واسطے اس طرح کی سزا دے سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اس طرح کی۔ تو پھر حالات کے اعتبار سے اگر کہیں پر کوئی برائی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور کچھ لوگ اس کا سبب بنتے جا رہے ہیں، تو حاکم وقت اور قاضی وقت کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ تو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے پہلے لوگوں کے اندر جو گزر چکا ہے۔ اس سے بھی پہلے زمانے کے اندر لوگ اس طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو اس طرح سزائیں دی جاتی تھیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی سنت کے لیے ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ان آیات مبارکہ کو اپنے گھر کے اندر دہرا لیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے بیویوں سے، وبناتک، اب امام الانبیاء سید الانبیاء کو بتایا جا رہا ہے، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن، کہ نیچے کر لیا کرے اپنے اوپر، من جلابیبہن، چادریں، یہ موٹی چادر اور لمبی چادر ہوتی ہے کہ پورا جسم ڈھانپ لیتے ہیں ان سے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ نہ پہچانی جائے، کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اب عمومی طور پر جب عورت پردہ دار ہوتی ہے تو کوئی اس کے ساتھ چڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق لوگ باز نہیں آئیں گے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں جھوٹی خبر پھیلانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان پر ابھاریں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پڑوس میں مدینہ کے اندر، الا قلیلا، مگر بہت کم، ملعونین، ان پر لعنت کی ہوئی ہوگی، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر گئے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اللہ کے طریقہ کے لیے۔ صدق اللہ۔